بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. موضوع کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں ہے، ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ ہم جب ظہور کی بات کرتے ہیں یا گفتگو اس زمانے کی کرتے ہیں کہ جب عدل اور انصاف پھیل جائے گا، جس طرح ظلم اور جور پھیلا ہوگا، تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بنیادیں کیا ہوں، کیونکہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے عدل و انصاف کا تصور رکھتے ہیں. الگ الگ لوگ الگ الگ بنیادوں پر عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں. ہمارے دور میں یا 100 سوا 100 150 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو کمیونسٹ کا ایک خاص تصور تھا. ان کا یہ تصور تھا کہ اگر دولت کی تقسیم برابر ہو جاتی ہے خود عدل و انصاف برقرار ہو جائے گا. نتیجتاً ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. کچھ تھوڑا سا اگر ڈفرینس ہو، فرق ہو تو فرق نہیں پڑتا، مگر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں الگ الگ طبقے بن جائیں. تو ایک ہی طبقہ رہے گا کام کرنے والوں کا، جس کو لیبر کلاس بولیں گے، اور اس میں بڑے سے بڑا سائنسدان اور معمولی سے معمولی لیبر کا کام کرنے والا دونوں شامل ہوں گے. سیلری میں اگر تنخواہ میں فرق ہوگا تو تھوڑا بہت زیادہ فیسلٹیز اس کو دی جاتی تھی، گھر ذرا بہتر دیا جا سکتا تھا، گاڑی تھوڑی سر کی بہتر دی جا سکتی تھی، مگر 19-20 کا فرق رکھا جاتا. تو طبقے الگ الگ نہیں ہوتے تھے کہ ایک بالکل ہی غریب ہے تو ایک بالکل ارب پتی بنا ہوا ہے. ان کا تصور یہ تھا کہ یہ سب ممکن ہو جائے گا جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، اسی بنیاد پر اس کی ترقی سبب بنے گی انصاف کا. انسان کے اندر سے اخلاقی بنیادوں پر ایمان کو بنیاد بنا کر یہ تبدیلی آئے گی، ان کا یہ یقین نہیں تھا، بلکہ وہ الٹا کہتے تھے کہ دین ایک خاص زمانے کی دین ہے جب لوگ امیر اور غریب ہوا کرتے تھے. تو امیر طبقے کو اپنی پیسے کی بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ غریب کو بتلایا جائے کہ اگر تو اپنے کام کو صحیح انجام دے گا، نیک رہے گا، شریف رہے گا، اپنا حق اگر طلب نہیں کرے گا تو تیرا یہ حق طلب نہیں کرنا تجھے آخرت میں مرنے کے بعد جنت دے گا. تو اپنا حق اس دنیا میں مت دے، تو اپنا حق آنے والی دنیا میں دے. اس طریقے سے مذہب نے آ کر لوگوں کو دنیا سے بے خبر کر ایک آخرت کا خوبصورت تصور دیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ اب اس دنیا میں اپنے حق کو طلب نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بنیادیں انہوں نے پیش کی اور کوشش کی کئی جگہوں پر ریولیوشن لانے کی. جرمنی میں کوشش کی گئی، ناکام رہی. ہوتے رشیا میں یہ حرکت کامیاب ہوئی. 70-80 سال انہوں نے وہاں پر حکومت کرنے کی کوشش کی. پھر نظام پلٹ کر وہی پرانے نظام کی طرف آ گیا. طبقاتی نظام دوبارہ آیا ہے. کمیونسٹ چائنا میں کہ جہاں پر ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر بھی غریب اور امیر طبقوں میں فاصلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ حال ہی کی بات اگر دیکھیں تو اب جو بننے والے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی بہن کے پاس ان کے خاندان میں $370 ملین کے ایسٹس ہیں. ان کی ملکیت اور ان کی فیکٹری جو وہ اون کرتے ہیں اس کی ویلیو $370 ملین. $1 ملین $5.5 کروڑ ہوتا ہے. 5.5 کروڑ ملٹیپلائڈ بائی 370. ان کی بہن کی، شوہر، بچوں کی انکم اتنی ہے. $370 ملین سے جو انکم جنریٹ ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جبکہ چائنا کو یہ بازار کھولے ہوئے 15 سے 20 سال نہیں ہوئے. تو اتنے کم مدت میں جو لوگ بالکل 19-20 تھے، وہ یہ سب سے پیسے والے بھی نہیں ہیں. کئی پیسے والے تو بلینوں میں چلے گئے. یہ 15-20 سال کی کمیونسٹ چائنا کی حکومت کے تحت ہونے والی عدالت ہے.
تو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر عدالت کا تصور ایمان کی بنیاد پر اگر نہیں آتا تو وہ تصور عدالت کا بہت زیادہ دن باقی رہنے والا نہیں ہے. رشیا میں 70 سال، کمیونسٹ چائنا میں تو 50 سال ختم ہو گئے. یعنی پورا ایک جنریشن بھی جو کہ پیدا ہوا تھا وہ بھی مارا نہیں ہے. 1948 سے پہلے کا جو جنریشن ہے وہ جنریشن اپنی جگہ ابھی بھی باقی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے مگر باقی. تو پوری ان کی بچپنا جو غیر کمیونسٹ دور میں گزرا، جوانی غیر کمیونسٹ دور میں گزری، اب آخری حصہ بڑھاپے کا کمیونسٹ دور میں گزر رہا ہے. پورا ابتدا سے لے کر انتہا اگر آپ دیکھیں تو وہی طبقاتی نظام تھا، وہی طبقاتی نظام واپس تیزی سے آ رہا ہے. تو ایسے دور میں، ایسے زمانے میں جب ہم پوری تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اب ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایمان کی بنیاد پر انصاف نہ ہو، ایمان والے اور حق اور عدالت کی طرف کوشش نہ کریں، تب تک دنیا میں عدالت برپا ہونے والی نہیں ہے. اسی بنیاد کے اوپر قرآن کی جو آیت ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون کہ یہ دنیا اس کے وارث انہیریٹرز صالح بندے ہوں گے. اس کی دلیل یہی ہے کہ صالح بندے ہی، نیک بندے ہی جو ہے صحیح قسم کی عدالت برپا کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں وہ آیت کو اگر آپ دیکھیں ان من الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین، وہ آیت بھی یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کمزور رہ گئے ہیں ان کو وارث بنائیں، ان کو امام بنائیں. تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ دینی ایمان رکھنے والے لوگ آخر زمانے سے پہلے والے زمانے میں کمزور کر دیے جائیں گے. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، وہ لوگ جو دنیا میں کمزور بنا دیے گئے ان کو ہم وارثین بنائیں گے، ان کو ہم امام بنائیں گے. تو ایمان کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جو کمزور سمجھے جائیں گے، ان کی طاقت نہیں رہے گی. مگر زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اللہ کا ارادہ مکمل ہوگا اور نیک لوگ ہی صحیح وارثین بنیں گے اور اللہ انہیں دنیا پر امامت کرنے کا موقع دے گا. اسی ذہن میں ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ اسلام میں اس عدالت کے بارے میں کافی اہتمام کیا گیا ہے. اہل سنت کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو کم از کم امام مہدی کے تعلق سے 100 روایتیں ملیں گی، 100 روایتیں ملیں گی، کتابیں ملیں گی. کوئی ان کی کتاب ایسی نہیں ملے گی آپ کو کہ جس میں اس آخر دور کے ہادی کے بارے میں نہ لکھا گیا. کون ہے اس کے بارے میں اختلافات. کچھ سنی علماء حتی امام آخر الزمان علیہ السلام کو جو ہے قبول کرتے ہیں، اکثریت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ تصور ان کے پاس بالکل واضح طور پر ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں، سیمینار کنڈکٹ کیے گئے ہیں. یہ جب کنڈکٹ کیے گئے تھے کہ جو انقلاب سے پہلے کا دور تھا. انقلاب اسلامی کے بعد یہ چیز کم ہو گئی، اس لیے کہ مہدی کے تصور کو زیادہ تر شیعوں سے جوڑ دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مدینہ منورہ میں سیمینار ہوا تھا 1978 میں، انقلاب سے 1 سال پہلے، کہ جو اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی اور مہدی کے تصور کے تعلق سے اسلام میں مختلف مقالے لکھے گئے، پڑھے گئے، کتابیں لکھی گئی، پڑھی گئی. تو یہ سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خالی شیعہ عقیدہ نہیں ہے. اور شاید ہی کوئی قوم ہوگی کہ جس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے آخر زمانے میں عدل اور انصاف کا تصور نہ ہو، چاہے وہ مسیح ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو. ان کے پاس بھی یہ تصور ملتا ہے. کچھ ہندوؤں سے میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ ان کے پاس یہ ہے کہ ہمارا آخری جو آنے والا ہے افطار وہ عرب رہے گا. میری کہیں نظر کوئی کتاب پر نہیں گزری، اس لیے حوالہ نہیں دے سکوں گا. کچھ ہندو دوستوں سے یہ سچ ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں آپ کو ملتی ہیں. فرق اب یہ ہے کہ ہم جو بنیادیں دیکھ رہے ہیں، جس بنیاد پر عدل و انصاف ہوگا وہ بنیادیں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں. عدل و انصاف توحید کی بنیاد پر ہوگا، نبوت کی بنیاد پر ہوگا،
تصور صحیح امامت کی بنیاد پر ہوگا، اگر یہ قیامت پر یقین کی بنیاد پر ہوگا، جب تک یہ چار چیزیں اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہوں گی تب تک عدالت کا برپا کیا جانا آخر زمانے میں بھی ممکن نہیں ہوگا. یعنی لوگ کامل ایمان رکھتے ہوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوں کہ وہ ان کا خالق ہے اور وہ اس کے بندے ہیں، اور یقیناً اس نے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کی مختلف دنیا کے حصوں میں ہدایت کر سکیں، اور کسی حصے کو بغیر پیغمبر کی ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے. اس کے بعد پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیمات پر عدالت کی بنیادوں کو محکم کرنے کے لیے اس نے اماموں کو بنایا ہے، اماموں کو جو ہے مقرر کیا ہے، جس طریقے سے پھر ہم کو یہ قرآن میں ملتا ہے. اور اس امامت کے سلسلے کو پھر انتہا تک پہنچانے کے لیے امام مہدی کا تصور آتا ہے. تو اگر یہ بنیادیں آپ کی ہماری کھوکھلی ہو جائے تو ہم پھر یہ تصور کو کوئی طریقے سے دنیا میں کام میں نہیں لا سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ ظہور کب ہو. آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. 15 شعبان کے دن میں مجھے جو ہے امام خمینی کی روبرو تقریر سننے کا موقع ملا چلیے جمران میں. تو ان کا یہ جملہ تھا کہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ کب جو ظہور ہوگا، کسی کو بھی پتا نہیں. ہو سکتا 100 سال، ہو سکتا زیادہ، مگر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی تبدیلی ظہور کے بعد آئے گی وہ تبدیلی انہی بنیادوں پہ آئے گی جو ہمارے پاس آج رہنے چاہیے. یعنی توحید کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں چل سکتا، نبوت کے بغیر نہیں چل سکتا، امامت کے صحیح تصور کے بغیر نہیں چل سکتا. جب تک کہ ہمارے پاس قیامت کا تصور نہ ہو کہ برائی اور اچھائی میں فرق اگر اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے تو قیامت کے دن تو یقیناً ہوگا. نیک سے نیک انسان کو آج کے دور میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو خانہ نشین کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ دنیا میں اگر ظاہر نہ ہو رہا ہو آخرت میں تو ظاہر ہوگا. ظالمین کو اپنا جو کردار تھا اس کا نتیجہ بہتر کردار کو ان کو پہنچنا پڑے گا. تو یہ تصور جو ہے ہمیں اپنی نیکی کی طرف باقی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس بنیاد پر کہ ہم دنیا میں ہر کامیابی کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، ہم کامیابی کو فقط ان اصولوں کے تحت ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے. یعنی اس کی ذات پر یقین، نبوت پر یقین، امامت پر یقین، اپنی طاقت، دھوکہ، جھوٹ پر یقین رکھ کر کام. کیونکہ بہت زیادہ انسان کو کامیابی اگر دنیا کی درکار ہے، دینی دنیا میں ہی، تو وہ ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہو جائے گا. کئی آپ کو دینی ایسے افکار رکھنے والے مکتب میں بتلاتا ہوں کہ جو دینی کامیابی کے لیے قتل و غارت گری کر رہے ہیں. آج کے ہمارے دور میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ جو بم پھوڑ رہے ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ بم جو ہم پھوڑ کر نہتے بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. بسوں کے ایکسپلوژنز آپ سن رہے ہیں، یہاں پر وہاں پر، ایران میں ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں، یا ہندوستان میں کبھی کبھی ہو رہے ہیں. تو یہ تصورات کی جو ہے ہم دھماکے کر کر لوگوں کو، نہتا لوگوں کو، غریب لوگوں کو مار رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. اور کئیوں کو زندہ بھی اگر رکھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں کہ بیچاروں کے پاس اس کے بعد اپنے غذا کے لیے پیسے نہیں رہیں گے رسا کے وہ اپنے علاج کے لیے پیسے خرچ کر سکتے. کیا بول کر رہے ہیں؟ دین کی بنیاد پر کر رہے ہیں. ان میں ہندو شامل ہیں، مسلمان شامل ہیں. کوئی دنیا کا طبقہ اس وقت ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ظلم کر کر اپنی کامیابی کو ظلم کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے. گجرات میں جو واقعہ ہوا جس میں حکومت بھی ملوث تھی، کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں. گرچہ آج کہا جا رہا ہے کہ حکومت ملوث نہیں تھی، جبکہ کم سے کم عقل رکھنے والے آدمی کو بھی اس بات کا شعور صاف طور پر تھا کہ حکومت کا اس میں ہاتھ تھا. تو وہ لوگ بھی کامیابی کو، دنیاوی سیاسی کامیابی کو قتل و غارت گری کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو آیا ہم جو ایمان رکھتے ہیں ہم ویسے ہو جائیں، حق کو جو ہے کسی شکل سے ہم اس طریقے سے کہ جو ہم حق سمجھ رہے ہیں اس کو پیش کرتے جائیں، آگے بڑھاتے جائیں، یہ کہہ کر کہ جو سامنے آئے گا اس کو ہم ختم کر دیں گے؟ یہ طریقہ ہم کو دین نہیں سکھا. ہم جب آخر زمانہ کی بات کرتے ہیں
وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ زمانہ اس حد تک آگے بڑھ جائے گا، مستضعفین ایمان والوں کو بنا دیا جائے گا، ان کا ایمان پھر بھی باقی رہے گا، اس حد تک کہ وہ ایمان نکھر جائے گا کہ اللہ کی طرف سے اپنی امداد دینا اللہ مناسب سمجھے گا، تب ضرور ہوگا۔ جب تک کہ وہ زمینہ فراہم نہیں ہوگا جس بنیاد کے اوپر اللہ کی نصرت ہم طلب کر رہے ہیں آنی ہو، تب تک وہ ظہور ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ زیادہ اس بات پر ہے کہ مستضعفین کا ایمان کی شکل کا رہتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل دنیا میں طاقتور لوگوں کی بد ایمانی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ کمزوروں کی بد ایمانی۔ جو طاقتور ہے ان کو بے ایمان رہنے میں فائدہ ہے، کیونکہ ان کی بے ایمانی میں وہ دنیا کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر احساس کرے ہوئے گناہگار وہ اس عیش و مستی کی زندگی کو اپنی زندگی کا حق سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کمزوروں کو بد ایمانی سے کیا مل رہا ہے؟ کمزوروں کو بد ایمانی سے کیا مل رہا ہے؟ ان کو تو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، پڑھائی لکھائی کے میدان میں پیچھے، صحت کے میدان میں پیچھے، کام کاروبار کے میدان میں پیچھے، ہر جگہ پر ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر کچھ مل رہا ہے تو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھنے والے کچھ مناظر، جو پیسے والوں کی زندگی کو جو ہے اور چمکا کر دکھاتے ہیں تاکہ ان کی لالچ اور تڑپ اور بڑھ جائے، اور جو ہے وہ اس خواب میں زندہ رہ جائیں اور ایک دن مر جائیں۔ تو کمزوروں کو بد ایمانی سے کچھ نہیں مل رہا ہے، بلکہ اور بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ طاقتور لوگوں کو بد ایمان ہونے سے دنیاوی فائدہ حد اقل کچھ حد تک ہو رہا ہے۔ پوری حد تک تو ان کا بھی نہیں ہو رہا، ان کے بھی گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مگر کچھ حد تک جس دائرے میں وہ کوشش کر رہے ہیں اس دائرے میں عیش و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب اگر کمزوروں کا ایمان نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ کمزور کو مارنے کی کوشش کرے گا، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، طاقتور لوگ اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کے درمیان اتنے جھگڑے ہوتے رہیں کہ یہ لوگ آپس میں ہی خود لڑے بھیڑے مرے رہیں اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر سکیں۔ نتیجے میں مختلف فرقے بنائے جا رہے ہیں، ہر فرقے کو جو ہے موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنا سر بلند کرو، چاہے وہ فرقے میں کوئی طاقت فکری نہ ہو۔ کیونکہ فرقہ بن رہا ہے اس فرقے کو آپ دیکھتے ہیں کہ سپورٹ طاقتور لوگوں کا مل رہا ہے، پولیس کا مل رہا ہے، حکومت کا مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیچے طبقے میں غریب عوام آپس میں لڑتے جھگڑتے رہ جائے اور ان کی گروتھ صحیح طریقے سے نہ ہو، کیونکہ اگر ان کی گروتھ صحیح طریقے سے ہو جائے گی تو تعداد میں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تعداد ان کی جو ہے سبب بن جائے گی آج کے طاقتور لوگوں کی طاقت ختم ہونے کا۔ کیونکہ بالآخر آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، ووٹ دے کر تو لوگ، مگر لوگوں کو اگر سمجھ نہ رہے، عقل نہ رہے، فکر نہ رہے، تو آج کی دنیا عقل فکر سے غریبوں کو، کمزوروں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ اسی طبقے کو ہوشیار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ لیجیے یا گزشتہ پیغمبروں کے دور کو دیکھ لیجیے، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ جناب نوح کا زمانہ لے لیجیے، آدم تو اپنی اولادی میں رہے، قوم کی حد تک اگر کوئی نبی رہا ہے یا رسول رہا ہے تو وہ جناب نوح ہے۔ ان کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ ان کو جو لوگ نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا کہ تم کو تو اراذیل مانتے ہیں، جو زیادہ عقل و فہم نہیں رکھتے، بادی اور رائے ہیں، بالکل ابتدائی فکر ہیں، جو چیز صحیح سامنے آئی قبول کر لیتے ہیں، اور ہم کیونکہ زیادہ سوچنے والے ہیں ہم اس لیے تم کو نہیں مانتے۔ اچھا، اس کی کوئی دلیل نہیں، تم سیدھے سادھے معمولی لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو، اراذیل ہیں، بالکل رذیل لوگ ہیں۔ یہ ابتدائی دور کے پیغمبر کی بات بول رہا ہوں۔ انتہا پہ بھی آئیے آپ، بلال کو سزا دی گئی ایمان کی بنیاد پر، بلال کو نہ، اور ایسے کئی اور لوگ کہ جو غلام تھے لیکن ایمان کا مفہوم سمجھتے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے، سفیان معاویہ جیسے، کہ جن کے پاس دنیاوی دولت تھی، دنیاوی اقتدار تھا، ایمان کی ان کو ضرورت تھی ہی نہیں۔ تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو ایمان کی ضرورت ان لوگوں کو ہے کہ جو مستضعف ہیں، دبائے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایمان وہی والا ایمان ہو جو
تمام رسولوں نے پیش کیا اور بعد از ختم رسالت ہمارے اماموں نے پیش کیا. توحید کامل تمام اخلاص کے ساتھ بغیر کسی کمی کے. آپ اگر خدا کو قبول کر رہے ہیں تو پورا قبول کرنا پڑے گا. آپ ایسے خدا کو قبول نہیں کر سکتے کہ جس کو ہم کچھ دائرے میں قبول کریں اور کچھ دائرے میں قبول نہ کریں. آدھا دائرہ خدا کا، آدھا دائرہ ہمارا. 1% یا اس سے بھی کم کا اختیار ہم اپنے واسطے نہیں رکھ سکتے سوائے اس کے کہ اپنے تمام اختیار کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں. ہمارے ائمہ نے اپنی زندگی میں صرف یہی ثابت کیا ہے کہ اختیار ہمارا نہیں ہے. تمام انبیاء نے یہی کام کیا ہے، یہی کہا ہے کہ اختیار ہمارا نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہم کو یہ دین سکھایا جا رہا ہے کہ اختیار کسی کا نہیں ہے، تمہارا ہی. اختیار کسی کا نہیں ہے، تمہارا ہی ہے. تم اپنی مرضی سے جو چاہے کر لو. اب جب یہ کہا جائے گا تو پھر دین باقی کہاں رہے گا؟ دین کا مطلب اپنا اختیار زیرو. صرف آج جو دین پیش کیا جا رہا ہے اس کا منشا، اس کا مقصد اختیار 100%. اس میں اور اس میں کوئی کامن چیز نظر آ رہی ہے؟ جب کامن چیز نظر آ نہیں رہی ہے تو دین جن بنیادوں پہ گرو ہوتا ہے، بڑھتا ہے آگے، وہ گروتھ ہماری سوسائٹی میں آ سکتی ہے. ایک چیز 100% آپ اپوزٹ کر رہے ہیں، 100% اپوزٹ کر رہے ہیں. اختیار کچھ باقی نہیں رکھے اللہ رسول اور اہل بیت کا. تمام اختیار سب کر لیے اپنے لیے. اختیار فقط، اور وہ بھی ان کو پکارنے کا بھی اختیار آپ نے اپنے آپ کو دے دیا ہے. کیسے پکارے، کیسے یاد کریں، وہ سب آپ کو ہے. ادھر سے آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، تاکہ ان کی بتلائی ہوئی بات کو ڈھونڈیں. کوئی نہیں بولتا کہ قرآن کی آیتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ روایتیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں. روایتیں بھی اگر لائی جا رہی ہیں تو وہی روایتیں لائی جا رہی ہیں کہ جو اپنے اختیار کو 100% باقی رکھ سکیں. وہ روایتیں استعمال نہیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے اختیار کو زیرو کر دیں. انسان جب اپنے آپ کو اپنے اختیار سے اپنے اختیار کو زیرو کر لیتا ہے تب وہاں سے ہی دین کا سفر حقیقی معنی میں شروع ہوتا ہے. کیونکہ پھر وہ ہر قدم کے لیے ڈھونڈے گا کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے، اور پلٹ کے جائے گا اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف. اگر وہ سلسلہ نہ ہو تو آگے کا سلسلہ بھی بڑھنے والا نہیں ہے. دین نمائی رہے گی، دین نہیں رہے گا. ہم اس خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، خصوصاً ان ایام میں جو ہم ایام ولادت کے طور پہ مناتے ہیں. ان ایام میں ہم کو اپنے روٹس کو دیکھنا ہے، اپنی جڑیں، اصول دین جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو غور سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. اور جب اگر ہم ان اصول دین کو پوری طریقے سے اپنا لیں تو پھر یہ ان ایام میں آگے کی طرف کس طریقے سے جانا ہے، کس طرف بڑھنا ہے، وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا. ہم آج کا دن وہ دن ہے کہ جہاں کے اوپر ہم گزشتہ کو بھی دیکھیں، آگے کو بھی دیکھیں. خالی آگے کو دیکھنے والا دن نہیں ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بس آگے جو ہوگا سب کچھ آگے ہی ہوگا. آگے جب تک نہیں ہوگا کہ جس کا آج نہ ہو. آج اگر ایمان والے نہیں بنیں گے تو کل ظہور ہونے والا نہیں ہے. اقبال کا مشہور شعر ہے، وہ قوم نہیں لائق ہے ہنگامہ فردا جس قوم کی پتہ ہے تقدیر میں میرے کو یاد آ گیا امروز نہیں ہے. باقی کا تو معلوم تقدیر ہے یا نہیں. جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، ظاہر ہے تقدیر کا لفظ کے اوپر میرے کو یقین نہیں ہے، ذرا دیکھ لیں گا تو وہ قوم نہیں لائق ہے ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. تقدیر کا لفظ مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے. تو آج امروز کا مطلب آج، کل آج سے ہی بنے گا. کل اگر نصرت کرنے والے لوگ بنیں گے تو وہ نصرت کرنے والے آج ہی سے بنیں گے. ہو سکتا ہے یہ جنریشن سے نہیں بنے، مگر یہ جنریشن کی
اگر ایمانی سطح اچھی رہے گی تو ان کی اولاد کی ایمانی سطح ویسی رہے گی، اور وہ اولاد پھر اور ایک اونچی سطح پہ جائے گی، تو جب بھی ظہور ہوگا وہ سلسلہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اگر ہم اپنے دور میں اپنی ذمہ داری پر نہیں پوری کریں گے تو پھر آگے کے جنریشن پہ بات اٹھ جائے گی کہ وہ ماں باپ کیسے رہیں گے، وہ بچے کیسے رہیں گے، کہ جو پھر آگے، تو آج ہم اپنا وہ کھو دیں گے۔ پھر وہی قرآن کی آیت آئی جائے گی کہ دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم وما تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ گزشتہ کی قوم تھی جو کر لی، جو اس نے کر لیا، تم کو جو کرنا ہے تم کو کرنا ہے، اور تم کو ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے۔ تو آج ہماری ذمہ داری، کل انہوں نے یہ نہیں کیا بول کر نہیں، وہ کم ہونے والی ہے، کل آنے والے کر لیں گے بول کر بھی کم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم جو آج کریں گے اس کا اثر کل پر بھی پڑے گا۔ تو جہاں پر بھی ہم ٹھہرے ہیں، یا ہم تو سیدھے راستے کی طرف جائیں گے یا غلط راستے کی طرف جائیں گے۔ اگر آج ہم یہ طے نہیں کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار کو صفر بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اور رسول اور اہل بیت سے اپنے راستے کو ڈھونڈیں، حاصل کریں اور اس راستے پر آگے بڑھیں، اور یقیناً وہ راستہ ہے جو فکر کا راستہ ہے، عقل کا راستہ ہے، رشد کا اور ترقی کا راستہ ہے، دنیاوی اور اخروی دونوں سعادتوں کا راستہ ہے، لوگوں کے لیے مثال بننے کا راستہ ہے، کیونکہ جب تک ہم مثال نہیں بنیں گے ہم تب تک دوسروں کو اس راستے کی طرف نہیں لا سکیں گے۔ آج ہماری قوم کو دیکھ کر کون ہماری قوم کی جیسی قوم بننے کی خواہش رکھے گا؟ کون ہماری قوم کی جیسی قوم؟ آپ لٹریسی لیولز دیکھ لیجیے، اعداد و شمار، آپ کے پاس ایک سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے پوری قوم میں، ایک۔ اسی پرانے شہر سے برادران اہل سنت میں آپ کو 20 سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بتا سکتا ہوں، اسی پرانے شہر سے، اسی ہمارے جعفری ہاسپٹل کو آنے والے ڈاکٹر کو بتا سکتا ہوں سپر اسپیشلسٹ اس کو کہا جاتا ہے، ڈی ایم یا ایم سی ایچ نہیں ہے ہمارا، ایک بھی نہیں۔ کیوں ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ عقلی فکری سرمایہ ہمارا کہاں گیا؟ باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ علم کہاں گیا؟ آپ صاف سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ جب علم ممبروں سے اڑ جائے، اگر کفر از کعبے برخیزت خجا ماند مسلمانی، فارسی کا شعر ہے کہ اگر کفر کعبے سے نکلے گا تو مسلمانی کہاں باقی رہے گی؟ تو جب ممبروں سے علم ختم ہو جائے گا، ممبروں سے جھوٹی کہانیاں اور قصوں کی باتیں ہوں گی، مستند کی جگہ مردود روایتوں کو استعمال کیا جائے گا کہ جس کی نہ سند ہے نہ درایت قابل قبول ہے۔ ایسے لوگ باتیں کریں گے کہ جن کو دین کے بارے میں کس طریقے سے فکر کی جاتی ہے، 100 ہزاروں سال کا ایک سرمایہ ہے کہ جو ہمارے حوضوں سے نکل رہا ہے۔ آج کے لوگ جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ 1000 سال پرانی تاریخ بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پرانی تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھ رہے ہیں، ان روایتوں کی کتابوں پر بھی نظر رکھ رہے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی، اس کے بعد بات کی جا رہی ہے، چیزوں کو تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے حوضوں سے مربوط ہونے والی قوم کا آج یہ جہل دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے، خصوصاً اس زمانے میں جب کمیونیکیشن عام ہو گیا ہے، وہاں پر بیٹھ کے لوگ یہاں پر کلاسیں لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ فاصلہ کیوں ہو گیا؟ یہ فاصلہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے اللہ سے، اپنے رسول سے، اور میں بالکل بغیر کسی تردد کے کہہ سکتا ہوں اپنے ائمہ سے ہم نے منہ موڑ لیا، ہم نے منہ موڑ لیا، ان تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے جو اللہ رسول اور اہل بیت کی طرف سے ہم تک پہنچائی گئی، اور اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھ کر ہم ایک مست ہاتھی کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کو خود اپنے عواقب اور نتائج کا اندازہ نہیں۔ تو ایسے دور میں خصوصاً جوان لوگوں سے یہ خواہش ہے کہ اور سیریس ہو جائیں، جو کام کر رہے ہیں 100% توجہ کے ساتھ کریں، پڑھ رہے ہیں تو 100% توجہ کے ساتھ پڑھیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پوچھنے میں شرمائے نہ، جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور گناہ سے
دوری جس حد تک ممکن ہو سکے اختیار کریں. اگر یہ علم کا راستہ گناہ سے دوری کے ساتھ طے کیا جائے گا، اس تیزی سے طے ہوگا کہ کوئی اور پھر سبقت لے جانے میں ہم سے مشکل اور دشواری کا احساس کرے گا. آج تو کچھ بھی نہیں، ایک رکی ہوئی چیز سے آگے بڑھنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک رکی ہوئی چیز سے آگے بڑھ جانا کتنا آسان. ہم وہ رکی ہوئی قوم ہے، جمود والی قوم ہو چکے ہیں، جو کہ بڑھ کے آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہٹ رہی ہے. رجت خیبری جو اس کو کہا جاتا ہے، پلٹنا، پلٹ کر پلٹ جانا. ہم اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں اور دوسرے نیچائی سے اوپر جا رہے ہیں. یہ احساس جب تک ہم کو نہیں ہوگا ہم آگے بڑھیں گے. اللہ، رسول، اہل بیت کو مکمل اختیار دینا، ان کے تعلیمات کو پوری طور پر قبول کرنا اور انہی بنیادوں پر گناہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا. تو یہ خلاصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان ایام کا خصوصاً رجب، شعبان اور بھی ماشاءاللہ سے آگے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، تو اس میں یہ دور کو اس طریقے سے گزارے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے کہ وہ کیفیت ہم میں آ سکے سب میں، اور وہ بھائی چارگی ہم میں ڈیولپ ہو سکے، جس کے نتیجے میں انسٹیٹیوشنز اور ادارے بن سکیں، آگے بڑھ سکیں. امید ہے ایک جو کالج کا ارادہ کر رہے تھے کہ ہائی اسکول اور کالج ملا کر وہ کر رہے ہیں، اس کا کنسٹرکشن الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. امید ہے کہ آئندہ سال ہمارے پاس آپس اس میں کام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول اور ایک چھوٹا سا کالج تو ضرور رہے گا، جہاں پر کوشش کی جائے گی کہ اپنے بچوں کو اور دوسرے قوم کے بچوں کو ملا کر ایک مستقبل کی طرف ان کو بھیجا جائے کہ جو ایسا ہو کہ جس کے اندر دنیاوی فکر کے ساتھ اخروی فکر اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال، یہ چیزیں جو ہے ملا کر دی جائیں. اپنا خیال کرنے کے لیے بہت بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کا خیال کرنے کے لیے انسان کو ایک دوسری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے دنیا کو. وہ نظر بھی دینے کی کوشش کی جائے گی کہ تم اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی ترقی، عام انسانوں کی ترقی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرو. اپنے لیے کوشش کر لینا کوئی کوشش کرنا نہیں ہے. بس دعا کے ساتھ کہ اللہ خیر کے راستے کو ہمارے لیے آسان کر دے اور شر کا ہمیں ایسا علم دے کہ ہم کو پھر شر کی طرف ایک نظر کرنے کی بھی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو. ہمارے میں آپسی اتحاد کو بڑھائے اور کامیابی کے راستے پر، اللہ، رسول اور اہل بیت کے بتلائے ہوئے راستے پر ہم کو گامزن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.